السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص کا نام ہمیں ملتا ہے ابو قحافہ۔ ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد تھے، اور اسلام سے ان کی دشمنی بڑی شدید تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے نکلے تو ابو قحافہ ابو بکر کے گھر آئے اور آ کے پوچھا ان کی بیٹی اسما سے رضی اللہ عنہ سے کہ ابو بکر کہاں ہے، کدھر چلا گیا؟ بتایا چلا گیا۔ کہا کیا چھوڑ کے گیا؟ اور غصے سے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کو ایک تمانچہ بھی مارا۔ اور پھر اس کے بعد مدینہ کا دور آیا، غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، غزوہ خندق ہوئی، غزوہ خیبر ہوئی، فتح مکہ ہوئی، اور اس کے بعد جا کر ابو قحافہ جب شدید بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر وہ اپنے والد کو اٹھا کر لے کر آئے کیونکہ وہ انتہائی ضعیف تھے، چل نہیں سکتے تھے، نابینا تھے۔ آپ ان کی بیعت قبول کیجئے اسلام کے لیے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کو دیکھا تو کہا کہ حل ترکتا، تم ان کو چھوڑ کے کیوں نہیں آ گئے؟ یہ اتنے بزرگ ہیں، میں ان کے پاس چل کر جاتا اور میں جا کے ان کو کلمہ پڑھا دیتا۔ آپ سوچیے کہ ایک شخص جو ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن رہا، اسلام کی دعوت کا دشمن رہا، اپنے بیٹے پہ، اپنے بیٹوں کے خاندان کے اوپر غصہ کرتا رہا اس بات کے اوپر کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیوں کرتے ہو، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ان کا رویہ یہ کہ تم ابو قحافہ کو تم کیوں اٹھا کر لائے ہو؟ میں چل کے آتا ہوں ان کے پاس، یہ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، مجھے ان کے پاس آنا چاہیے۔ ہم جب دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو عام طور پہ ہمارا مزاج جو ہے وہ بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ ہم دین اسلام کو صرف عبادات کا مرکب سمجھتے ہیں، مجموعہ سمجھتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، صدقہ دیتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، صبح شام کے اذکار کرتے رہیں، آپ کی داڑھی ہو، آپ کا لباس ایسا ہو اور آپ بہت اچھے مسلمان ہیں۔ یہ اسلام کی عبادات ہیں، یہ اسلام میں ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اپنے رب کی مخلوقات کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ہم کہتے ہیں اخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، یاد کرتے تھے، سوچتے تھے۔ جب پہلی دفعہ ان کے پاس وحی آئی، وہ سارا واقعہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے آ کے ان سے کہا کہ اقرا، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا ما انا بقاری، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، وہ تفصیل ہے۔ تو جب جبریل علیہ السلام سے ان کا مکالمہ ہوا، جبریل علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، وہ ساری بات ہوئی تو اپنے گھر آئے اور گھبرا گئے اور اپنی بیوی اماں خدیجہ سے کہا خدیجہ زمیلونی زمیلونی، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، خشیت علی نفسی، مجھے اپنے اوپر ڈر لگ رہا ہے، اپنی جان کا خوف آ گیا ہے۔ اور اماں خدیجہ نے ان کو چادر اڑائی اور کہا کلا ابشر، ہرگز نہیں، خوشخبری ہے آپ کے لیے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ سچی بات کرنے والے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ غریبوں کا، مفلسوں کا، ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتقر الضیفہ، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق،
آپ ہر اچھے کام میں ساتھ دینے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور پھر وہ ان کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جا کے ان کو بتایا کہ میرے شوہر کے ساتھ یہ ہوا، تو انہوں نے بھی خوشخبری دی کہ تمہارے پاس بھی وہی فرشتہ آیا جو پہلے انبیاء کے پاس آتا تھا، اور مجھے ڈر ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تمہارے دشمن نہ بن جائیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب اماں خدیجہ نے اور ورقہ بن نوفل نے ساری باتیں سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا تو ذکر نہیں کیا، کس چیز کا ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں؟ جی طاہر بھائی، کس چیز کا ذکر کیا؟ اخلاق کا، کردار کا، کیونکہ اس سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے، اور آج اس معاملے میں ہم فیل ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں بہترین اخلاق تمہارے سامنے رکھوں، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے۔ اور یہ اصل وہ ذریعہ ہے دعوت کا جس سے زیادہ کارگر، جس سے زیادہ خوبصورت، جس سے زیادہ افیکٹو کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا پڑوسی ایک یہودی تھا، غیر مسلم تھا، اس نے اپنا گھر بیچنے پہ لگایا، میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اس نے اپنے گھر کی قیمت لگائی 2000 درہم۔ خریدنے والا آیا، گھر دیکھا، اس نے کہا بھائی آپ کی قیمت بہت زیادہ ہے، یہ گھر 1000 درہم سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، گھر کی قیمت 1000 درہم ہے، لیکن 1000 درہم عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کا پڑوس کا کیا فائدہ ہوگا؟ خالی یہ فائدہ کہ میرے گھر کے بعد عبداللہ بن مبارک رہتے ہیں، یا اس کو ان کی ذات سے بھی کوئی فائدہ ہوتا ہوگا؟ وہ اپنے پڑوس کا خیال رکھتے ہوں گے، ان سے محبت کرتے ہوں گے، ان کا اکرام کرتے ہوں گے، ان کی خدمت کرتے ہوں گے۔ آج ہمارے پڑوس کی کوئی قیمت دینے کو تیار ہوگا؟ یہ وہ چیز ہے جو اسلام کی معراج ہے، جس سے اسلام کی دعوت پھیلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں ایک جگہ، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وجبت۔ آگے بڑھے، ایک اور جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگوں نے اس کے بارے میں خراب باتیں کی، آپ نے فرمایا وجبت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما وجبت، یہ وجبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب پہلا جنازہ گزرا تو ہم نے اس کے بارے میں اچھی باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا۔ جب دوسرا جنازہ گزرا اور تم نے اس کے بارے میں خراب باتیں کی، اس کی برائیوں کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا۔ آپ نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں گواہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو آج ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جو اخلاق ہوگا، جو کردار ہوگا، جو معاملات ہوں گے، یہ اصل میں وہ گواہی ہوگی جو اللہ کے ہاں اللہ کے بندے ہمارے لیے دیں گے، جس سے اسلام کی دعوت کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے قیامت والے دن سب سے قریب جو میرے قریب ہوگا، اور اگر میں آپ سے سوال کروں گا آپ میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ قیامت والے دن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو؟ کوئی ایسا ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ مقام، یہ والی سیٹ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، یہ بیٹھے بیٹھے نہیں ملے گی۔ اس سیٹ کی ایک قیمت ہے، اس سیٹ کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ پہلی بات ہے، آپ نے اگر کسی بھی جگہ آپ جاتے ہیں اور آپ آگے جانا چاہتے ہیں، پہلے جانا چاہتے ہیں، تو آپ آرام سے آتے ہیں پہلے آتے ہیں؟ آپ کو پہلی صف میں نماز پڑھنی ہے تو آپ جلدی نکل کے آتے ہیں، اس سے پہلے کہ بھائی پہلی صف بھر جائے۔ یہی کرتے ہیں نا؟ ویسے تو اس معاملے میں رش کم ہوتا ہے، لیکن یہ اگر بازار میں سیل لگی ہو، کسی جگہ پہ اعلان ہو رہا ہو کہ آم 50 روپے کلو بکنا شروع ہو گیا، سب چلے جائیں گے،
فلاں جگہ سیل لگ گئی، جھگڑا ہو جائے گا کہ میں لوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر والی جو سیٹیں ہیں ان کا جو انکلوژر ہوگا جس میں وہ بیٹھے ہوں گے آس پاس کی سیٹیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سب سے قریب قیامت والے دن جو شخص ہوگا وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اب ان ساری باتوں میں آپ دیکھیے کہ اخلاق کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما من شیء اثقل فی المیزان یوم القیامت، قیامت والے دن میزان میں کوئی بھی چیز جو سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ کیا ہوگی؟ حسن الخلق کی، اچھے اخلاق. اب جس کا میزان قیامت والے دن بھاری ہوگا نیکیوں سے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا میزان نیکیوں سے بھاری نہیں ہوا وہ جہنم میں جائے گا. اور ان سب میں بھاری کرنے والی سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق. تو یہ اچھے اخلاق جو ہے نا یہ جنت کی چابی ہے، یہ جنت کی کنجی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، ان کا قرب پانے کا ذریعہ ہے. اس پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ بہت اہم ہے. یہ دعوت کا بھی بہترین ذریعہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے بہتر ہوگا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. عقیدہ صحیح ہونے سے کیا مراد ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کر رہے ہوں، کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کر رہے ہوں، کسی کے ساتھ کوئی بھی انٹریکشن کر رہے ہوں، تو یاد رکھیں کہ اللہ السمیع ہے، اللہ البصیر ہے، اللہ العلیم ہے، اللہ لطیف الخبیر ہے. اللہ ہر چیز سننے والے ہیں، اللہ ہر چیز دیکھنے والے ہیں، اللہ ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں. اللہ سے آپ چھپا نہیں سکتے. آپ گھر کے اندھیرے میں بیٹھ کے اکیلے کسی سے بات کریں اور غیبت کرنے لگے تو ہم یہ سوچیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور میں فلاں کے خلاف سازش کر لوں اور باتیں کر لوں. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اور اللہ سب جانتے ہیں. اور یہ عقیدہ ہے ہمارا. عقیدہ صرف علمی بحثوں کا نام نہیں ہے، یہ تو علماء کے لیے ہے. عام آدمی کے لیے جو عقیدے کا مفہوم ہے وہ یہ کہ اس کو ہر وقت یہ فکر ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کو یہ پسند ہے، میرے اللہ کو یہ نہیں پسند ہے، میرے اللہ مجھ سے سوال کرے گا. یہ جو آپ حدیثیں سنتے ہیں نا کہ کوئی اچھا مسلمان وہ ہے جس کے زبان وہاں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے وہ کلمات نکالے جو اچھے ہوں، اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے پڑوس سے اچھا ہو، اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے مہمان کے ساتھ اچھی مہمان نوازی کرے. ان سب کے ساتھ آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو ایسی کلمات ملیں گے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسا کرے، وہ ایسا کرے، اور ان ساری چیزوں کا تعلق آپ کے اخلاق اور کردار سے ہوگا جس میں آپ کے اسلام اور آپ کی آخرت اور آپ کے اللہ پہ ایمان کے اوپر بات ہو رہی ہوگی. نمبر 2، قرآن کریم کو پڑھیں اور قرآن کریم کو سمجھیں. اما عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن ہے. قرآن میں سورۃ الحجرات آپ پڑھیں، قرآن میں آپ سورۃ النساء پڑھیں، قرآن میں آپ سورہ نور پڑھیں. بہترین اخلاقیات کی تعلیم، کتنی کیسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. کسی کے نام مت رکھنا، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا، کسی کی غیبت نہیں کرنا، گھروں میں داخل کیسے ہونا، سلام کیسے کرنا، یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ قرآن میں دیں اخلاق کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق کا تعلق ہماری ایمان سے، ہمارے عقیدے سے، ہماری آخرت کی نجات اس اخلاق کے اندر ہے. نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنے تھے تو مکے والے ان کو کس نام سے پکارتے تھے؟ ان کے اپنے نام کے علاوہ کیا نام تھے ان کے؟ کوئی بتائے گا؟ یہ کلاس 1 میں پڑھایا جاتا ہے ہمیں. الصادق اور الامین. ابھی نبی نہیں بنے، ابھی قرآن سورہ حجرات نہیں آئی ہے، سورہ نور نہیں آئی ہے، لیکن نبی نہ ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے؟ الصادق الوعد، اپنے وعدوں کے سچے. الامین، امانت دار. اور کیا امانت داری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہجرت کے موقع پہ قریش کے سارے قبیلے جمع ہو گئے کہ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے. سارے قبیلوں کے نمائندہ جمع ہو گئے آپ کے گھر کے باہر.
قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے تم نکل جاؤ، محمد تم نکل جاؤ ہجرت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ بلایا اور کہا کہ علی میں ہجرت کر رہا ہوں، تم میرے پیچھے کل آ جانا، لیکن آنے سے پہلے جو امانتیں میرے پاس رکھی ہیں وہ مکہ کے لوگوں کو دے کر آنا۔ کس کی امانتیں تھیں؟ ان مشرکین مکہ کی امانتیں تھیں جو ان کے جان کے دشمن تھے۔ جس کی جان کے دشمن ہے اس پہ اتنا اعتماد، اس کی امانت پر اتنا اعتماد کہ اسی کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے ہیں۔ ایسا کوئی دشمن ہمارے ساتھ کر سکتا ہے تو اپنا بھی نہیں کر سکتا آج تو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، آخرت کی فکر کہ اللہ کو اٹھ کے کیا جواب دیں گے جب قیامت والے دن وہ سارے دعوے دار، وہ سارے لوگ ہمارے پاس آ جائیں گے جن کے ہم نے حق مارے ہوں گے، جن کے مال ہم نے کھائے ہوں گے، جن کی وراثت پہ ہم نے قبضے کیے ہوں گے، جن کی زمینیں ہم نے ہڑپ کر لی ہوں گی، جن کی جائیدادیں ہم نے کھا لی ہوں گی، جن کے مال ہم نے روک دیے ہوں گے، ان کا حق ہونے کے باوجود ان کی پیمنٹیں نہیں دی ہوں گی۔ جب وہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے تو اس دن ہم اللہ سے یہ کہیں اللہ میں دنیا میں بہت سارا مال چھوڑ کے آیا تھا، یہ پلاٹ اس کو دے دیں، پلاٹ اس کو دے دیں، پلاٹ اس کو دے دیں، کسی کام نہیں آئے گا۔ اس دن کیا کرنسی ہوگی؟ لین دین کس چیز کی بنیاد پہ ہوگا؟ نیکی اور برائی کی بنیاد پہ۔ ان دعوے داروں کو، ان متاثرین کو ہماری نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اس دن انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اپنی نیکیوں کی ہوگی، اپنے اعمال صالحہ کی ہوگی، اور اس دن اس کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ بنیہ، اس دن ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، کیا ماں باپ، کیا بیوی بچے، کیا بہن بھائی، کیا برادری، کیا دوست، جس کو دیکھے گا بھاگ جائے گا، بھاگو بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، چلو یہاں سے جاؤ، مجھے تو اپنی فکر ہے۔ اور اپنے پاس کیا ہوگا؟ صرف اعمال صالحہ، جس سے کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہونے کا چانس ہوگا۔ لیکن وہ سارے دعوے دار کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس دن بدلہ دیں گے، کیونکہ وہ تو یوم الدین ہوگا، بدلے کا دن ہوگا۔ تو ہماری نیکیاں ان سارے دعوے داروں کو دے دی جائیں گی، اور اگر پھر بھی دعوے دار ختم نہیں ہوئے اور ہماری نیکیاں ختم ہو گئیں پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کی برائیاں ہمیں دے دی جائیں گی، ان کے گناہ ہمارے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ ان کو کمپنسیٹ اس طرح کریں گے، کیونکہ اللہ اس دن سب کو ان کا حق دلوائیں گے، سب کو۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ شخص جو بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کر دنیا سے آیا ہوگا، اس سے بڑے حج، بڑے عمرے، بڑے صدقات، بڑی خیرات، بڑے مسجدیں، مدارس، پتہ نہیں کیا 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 ہوگا، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات انتہائی خراب ہوں گے۔ کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو غیبت کی ہوگی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا یہ شخص میری امت کا مفلس ہے۔ اس دن اس کو اتنے بڑے بڑے پہاڑوں جتنے اعمال لانے کے باوجود بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ یہ فکر آخرت ہوگی، یہ آخرت میں اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا احساس ہوگا، تو اس دنیا میں ہم اپنے معاملات، اپنے اخلاق، اپنے کردار کو اچھا بنائیں گے، ورنہ کس بات کی ٹینشن ہے؟ کھاؤ پیو ختم۔ جواب اگر دینے کی فکر نہ ہو، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کی سوچ ہی نہ ہو، اور حقیقت میں وہ عقیدہ ہی نہ ہو، تو پھر انسان کو کس بات کی فکر ہے جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ صحابہ کو یقین تھا تو صحابہ کی زندگیاں بدل گئی تھی۔ اور نمبر 5، اچھی صحبت، اچھے دوست، اچھے لوگ، وہ لوگ جو آپ کو اس بات کا احساس بار بار دلاتے ہیں بھائی اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، یار ایسا نہ کرو، کیا جواب دیں گے، چلو نماز کو چلو، نماز نہ نکل جائے، فجر پہ ایک دوسرے کو اٹھاتے ہوں گے، نیکی کی طرف لے جاتے ہوں گے، دروس میں، مجلسوں میں اچھی لے کے جاتے ہوں گے۔ جیسے دوست ہوں گے ویسے آپ پہ اثرات ہوں گے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، آپ نے فرمایا اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے اچھے دوست کی مثال ہے خوشبو بیچنے والے کی مثال۔ اگر تم اس کی دکان پہ جا کے خریداری نہیں بھی کرو گے، صرف وہاں سے بیٹھ کر آ جاؤ گے، تو کچھ نہ کچھ خوشبو اپنے ساتھ لے کر آؤ گے۔ اور جو برے دوست کی مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دی لوہار کی مثال۔
کہ لوہار کی دکان پہ جاؤ گے، اس سے دوستی نہیں بھی کرو گے، صرف ہو کے ہی آ جاؤ گے تو کچھ نہ کچھ تعلق جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آؤ گے۔ اچھے دوست ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ کی فکر، اللہ کو یاد رکھنے والے ہوں گے، آخرت کی فکر کرنے والے ہوں گے، تو آپ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ اچھی بات دے رہے ہوں گے، ہمیشہ آخرت کی فکر یاد دلا رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا اپنے اخلاق کو اچھا کیجئے، اپنے کردار کو اچھا کیجئے، اپنے معاملات کو اچھا کیجئے، کیونکہ اگر یہ معاملات، اخلاق، کردار اچھے نہیں ہوں گے تو جنت میں داخلہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ دعوے دار، یہ متاثرین، یہ سب کھڑے ہوئے ہوں گے لائن میں اور ہمیں جانے نہیں دیں گے جنت کی طرف۔ پہلے کہیں گے اللہ حساب کرائے ہمارا، اس نے دنیا میں غیبت کی تھی، اس نے دنیا میں گالی دی تھی، اس نے دنیا میں مال کھایا تھا، اس نے دنیا میں ایسا زیادتی کی تھی۔ تو اگر ہمارے کوئی ایسے معاملات ہیں تو اللہ سے ڈریں اور معاملات کو ختم کریں۔ کسی کے ساتھ کوئی معاملات ہیں اس کے بعد خود چلے جائیں، کہیں بھائی بیٹھ کے طے کر لو، اگر کچھ اوپر بھی دینا پڑے دے کے ختم کریں، معافی مانگنی پڑے، غلطی نہ ہو تو معافی مانگ لیں، لیکن اپنے معاملات کو دنیا میں صحیح کر لیں، کیونکہ یہ آخرت میں اس کا بدلہ نہیں دے سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔